اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب صلوات بھیجئے گا محمد حضرات، یہ جو ارشاد رب العزت ہے کہ علی کو پکارو وہ مظہر العجائب ہے، یہ ہے تو اللہ کا ارشاد، مگر یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغام ہم تک جو پہنچے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث قدسی ہے، ایک حدیث شریف ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں لفظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں، نہ لفظ بدلے ہیں نہ انداز بدلا ہے، جس طرح سے جو آیا رسول نے اس طرح سے پہنچا دیا۔ حدیث قدسی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مفہوم بھی ادھر کا ہو، لفظ بھی ادھر کے ہوں، اور حدیث شریف اسے کہتے ہیں کہ لفظ ادھر کے ہوں، مفہوم ادھر سے بیان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مگر حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو معجزہ بن کے نہیں آیا، اور قرآن حکیم اللہ کا وہ کلام ہے جو معجزہ بن کر آیا۔ تو یہ کہ علی کو پکارو مظہر العجائب ہیں، یہ اللہ کا کلام تو ہے، مگر قرآن حکیم میں جیسے اور آیتیں ہیں سورے ہیں اس طرح سے نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اس سال محفل شاہ خراسان کے اس عشرے کا عنوان معجزات آل محمد، تو انشاءاللہ اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ ایک بلندتر صلوات اور بھیج کے تھوڑا تھوڑا تعارف تو آل محمد معجزات کا مرکز ہے، کرامات کا مرکز ہے۔ آل محمد کے ذریعے اللہ نے وہ چیزیں ظاہر کی کہ جسے انسان دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا۔ اہل بیت کو دیکھ کر زمانہ الوہیت کو پہچانے، رسالت کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، توحید کو پہچانے، دین کو پہچانے، اسلام کو پہچانے، اور جس نے ان کو نہ پہچانا پھر وہ جتنا بھی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے اسلام کو پہچان لیا، شریعت کو پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا، وہ پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب اگر وہ دکھائی نہیں دینے والی چیز ہے تو کوئی تو ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو خدائی کا دھوکہ ہو جائے، کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے کمالات کو دیکھ کر، جس کے معجزوں کو دیکھ کر یہ دھوکہ ہو کہ یہی تو کہیں خدا نہیں ہے۔ اور آپ خدا کے لیے شکر الہی کیجئے کہ نہ آپ نے بڑھایا نہ آپ نے گھٹایا، آپ نے اہل بیت رسول کو ویسا ہی مانا جیسا اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں۔
ورنہ کسی نے بڑھا دیا، کسی نے گھٹا دیا، ہم نے ویسا مانا جیسے اللہ اور رسول چاہتے ہیں اور جیسا اللہ اور رسول نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں وہ معجزات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کروں گا جو عام طور سے نہیں پڑھے جاتے۔ میں یہ تو دعویٰ ممبر پر بیٹھ کے نہیں کر سکتا کہ میں ایسے معجزات بیان کروں گا کہ جو آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ماشاءاللہ تو میرے سامنے جو مجمع ہے مجلسی مجمع ہے، یہ خالی محرمی مجمع نہیں ہے، یہ سال بھر مجلسوں میں جاتا ہے، علماء، خطبہ، واعظین کو سنتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جو میں سناؤں گا وہ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عام طور سے نہیں سنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ برابر سنا کرتے ہیں۔ کیا کہنا میرے مولا علی کا، زمانہ کہتے ہیں آپ کیوں مانتے ہیں ان کو، ان کے جیسے لاؤ اور ہم نہ مانیں تو اعتراض کرنا۔ ان کے جیسے لاؤ اور ہم نہ مانیں تو آپ کو کہنے کا حق ہے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں مانا۔ ہمیں تو کوئی ان کے سوا ملا ہی نہیں، یہ ملے یا ان کے معصوم اولادیں ملی جو کمال میں ان کی جیسی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دن مولا علی کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، بارگاہ میں خاص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، محمد حنفیہ ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، خاص مولا کے چاہنے والے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے بابا کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، بابا اللہ نے جناب سلیمان کو عظیم حکومت عطا کی، بہت بڑی حکومت عطا کی۔ بابا اللہ نے آپ کو بھی کیا کچھ عطا کیا؟ توجہ کیجئے گا، یہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن لیں۔ امام حسن کو سب معلوم ہے کہ کیا کیا ملا ہے۔ کہ بابا اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہ بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میرے لال، اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ دیا جو انہی نے مانگا، وہ دیا جو انہی نے مانگا، لیکن مجھے بغیر مانگے بہت کچھ دیا۔ میں زمین پر اللہ کی دیکھنے والی آنکھیں ہوں، میں اللہ کے بندوں کے نزدیک اللہ کی بولنے والی زبان ہوں، میں دنیا میں اللہ کا نور ہوں، اور میں دنیا میں انسانوں کے درمیان اللہ تک پہنچانے کا دروازہ ہوں، اور اللہ تک وہی پہنچے گا جو ہمارے ذریعے جائے گا۔ لیکن بیٹا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو تم نے یہ بھی، تمہیں معلوم ہے کہ جناب سلیمان ایک بساط رکھتے تھے، قالین، اس پر بیٹھ کے اٹھتے تھے۔ بیٹا آج میں ایسا دکھا دوں گا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد امام حسن فرما رہے کہ میرا بابا کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے محو کلام ہوا۔ جو کچھ کہا وہ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ میں کہوں گا مولا بغیر نماز کے بھی آپ اللہ سے گفتگو کر سکتے تھے، یہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ کہ خالی حسن و حسین نہیں ہے ساتھ میں،
ایسے بھی ہیں کہ کہیں ہمارے کمال کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ یا علی کہیں آپ ہی خدا تو نہیں ہے. کہیں آپ کے کمال کو دیکھ کر کہیں ہمارے کمال کو دیکھ کر وہ ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہی تو خدا نہیں ہے. اس لیے پہلے سر کو جھکاؤں گا کہ کوئی ہے ہم سے اوپر بھی. اس کے بعد میرے بابا نے مغرب کی طرف اشارہ کیا. آسمان پوری طرح سے صاف تھا لیکن میرا بابا جیسے اشارہ کرتا رہا بادل کھچ کے آتے رہے. بادلوں کا انتظار کرنا اور ہے، بادلوں کو انگلی کے اشارے پر چلانا اور ہے. کب بادل آئے، سلسلہ ختم ہوا. پھر میرے بابا نے حکم دیا کہ حکم خدا سے نیچے اترا. کہتے ہیں کہ وہ حکم خدا سے نیچے اترا اور زمین پر اس طرح سے بچھ گیا جیسے دسترخوان کے لیے کپڑا بچھایا جاتا ہے. اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا اور آیا اور میرے مولا نے اس کو بھی اشارہ کیا. وہ بھی زمین پر اترا، دسترخوان کی طرح سے بچھ گیا، لیکن آنے والے بادل مہذب تھے. آتے ہی سلام کیا، سلام ہو امیر المومنین آپ پر. اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مولا علی کی ولایت اور بلا فصل کا کلمہ پڑھا. مولا نے حکم دیا، بادل کے دو بادل کے ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑے کے لیے حکم دیا اس پہ سوار ہو جاؤ. سب سوار ہو گئے. دوسرے ٹکڑے پر علی سوار ہوئے اور جب علی سوار ہوئے تو ایک مرتبہ مخاطب ہوئے سلمان و ابو ذر، کیا اب ان بادلوں کے ذریعے سیر کراؤں؟ توجہ کیجئے گا. سب نے ہاتھ جوڑے. یا علی بہتر ہے کہ میرے بابا نے اشارہ کیا. ہوا نے بادلوں کو اپنے دوش پر بلند کیا اور پھر یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اب جو ہم نے مڑ کے علی کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک نورانی تخت ہے اور علی اس پر اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی حاکم بیٹھا ہو. تو امام حسن نے پھر آواز دی، بابا حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس کو وہ پہنتے تھے. مخلوق خدا اس کی اطاعت گزار ہو جاتی تھی ان کی. ارشاد فرمائے، بیٹا کیا وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے توجہ کیجئے گا. کیا وہ انگوٹھی دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں یہ وارث ہے انبیاء کے. کہ بابا دکھا دیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اب جو ہاتھ باہر آیا تو ایک انگوٹھی ہاتھ میں ہے. سلمان کہتے میں نے تڑپ کے پوچھا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقش تھا. اس نقش کا اثر یہ تھا کہ مخلوق خدا پر سلیمان حکومت کر رہے تھے. یا علی اگر انگوٹھی مل جاتی تو میں دیکھتا اس پر لکھا کیا ہے. ایمان کے 10 درجے پر فائز جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ اب جو ہم نے اس انگوٹھی پر نظر ڈالی دیکھا تو اس پر کچھ نہیں لکھا تھا سوائے 2 ناموں کے. ایک محمد کا نام تھا، ایک علی کا نام تھا. قبول
جو ہر کوئی کہتا، علی ولی اللہ جو ہر کوئی کہتا، مجھ کو دوزخ بنانے کی ضرورت تو اس انگوٹھی پر حضور ختمی مرتبت کا نام نامی اور مولا علی کا نام نامی میں نے دیکھا۔ اب مولا نے مسکرا کے ہم سے کہا، جو صاحب بیٹھے ہیں، کہ کیا سلیمان کو بھی دیکھو گے؟ سلیمان کو دیکھو گے؟ کہاں اگر آپ دکھا دیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہ چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ کہ علی آگے آگے ہوا کے دوش پر، ہم پیچھے پیچھے علی کی اتباع میں، کہ چلتے چلتے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اب جو باغ کے اندر گئے تو ایسا باغ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھلدار درخت، اس کے اوپر چہچہاتی چڑیاں۔ سلمان کہتے ہیں، اب سلمان سے روایت ہے، کہتے ہیں نہ ایسے درخت دیکھے تھے نہ ایسے پرندے کے دیکھے تھے، لیکن عجیب و غریب یہ ہم نے دیکھا کہ علی جدھر سے جا رہے ہیں درخت سلامی کے لیے جھکتے جا رہے ہیں۔ درختوں میں لٹک جانا اور ہے، درختوں سے تعظیم کرانا اور ہے، اور جتنے پرندے ہیں وہ اپنے بازوؤں کو کھول کے میرے مولا کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ اور طواف کرتے کرتے ہم ایک باغ کے اندر، وسط باغ بیچ میں جب پہنچے تو ہم نے ایک شاندار تخت دیکھا، اور اس تخت پر ہم نے ایک جوان کو دیکھا جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا ہے۔ ہم مبہوت ہو گئے۔ حضرت علی آگے بڑھے، میرا مولا آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد وہی انگوٹھی جو جیب سے نکالی تھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ جیسے انگوٹھی پہنی وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب سلیمان ہیں، مر چکے ہیں، زندگی علی دے رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ نے عیسیٰ کو بھی یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر عیسیٰ نے امتیوں کو زندہ کیا۔ میرا مولا علی وہ ہے کہ اگر امتی مل جائے تو ٹھوکر مار کر زندہ کرے، اگر نبی مل جائے تو اسے بھی زندہ کرے۔ اچھا یہ زندہ ہوئے، یہ کون ہے؟ جناب سلیمان، عظیم سلطنت رکھنے والا نبی، چرندوں پرندوں ہواؤں پر جس کی حکومت ہے، کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، سلام ہو آپ پر، اے مومنین کے امیر علی ابن ابی طالب، وصی رسول، صدیق اعظم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ حضرت سلیمان مولا علی سے مخاطب ہو کر جنت میں کہہ رہے ہیں، علی کے قدموں سے، حسن حسین کے قدموں سے انسان لپٹے تو دنیا میں جنت کی سیر کرائے گا۔ ہو سکتا ہے میری آواز سننے والوں میں کسی کو یہ اعتراض ہو کہ علی امیر المومنین، ہمارے کیا تو اذانوں میں کہا جاتا ہے
امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین یعصوب الدین علی حجت اللہ. متقین کے امام علی، امام المتقین، امیر المومنین، امیر ہے مومنین کے. علی وہ ہیں کہ جو مومنین کے امیر ہیں. چھٹے امام کا زمانہ ہے. اپنے نوجوانوں کو بتانے کے لیے عرض کر دوں، اس گھر میں سب ایک ہیں، لیکن یہ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے مولا علی کے لیے. چھٹے امام کا زمانہ، ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد اس نے صادق آل محمد کو سلام کیا امیر المومنین کہہ کے. مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. کیا قیامت تو نے کی؟ میرے جد علی کے علاوہ کائنات میں کوئی امیر المومنین نہیں ہے. اور اس کے بعد سلسلہ روایت کو رسول سے ملایا اور کہا میرے جد محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نہ علی سے پہلے کوئی امیر المومنین تھا، نہ علی کے بعد کوئی امیر المومنین ہے. نہ پہلے کوئی امیر المومنین، نہ بعد میں کوئی امیر المومنین. اور اس کے بعد بڑی سخت حدیثیں ہیں مگر مجھے وہ نہیں عرض کرنا ہے اس وقت. مولا جو امام ہے، معصوم ہے، اسی خاندان کی ایک فرد ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ لقب صرف میرے جد علی کا ہے. اب سنیں گے روایت ایسی سن لیجئے جو سب کے حلق سے اتر جائے. ایسی روایت سن لیجئے. ایک دن ایسا ہوا کہ نبی تشریف فرماتے، یہ 5ویں امام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، سلسلہ بتاتے، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے رسول سے سنا. گھر بھی تو ایسا ہو کہ بیچ میں کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے، سب عصمت کا سلسلہ، سب معصوم. کیا سنا آپ نے کہ مولا علی نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول کی خدمت میں پہنچا تو میں نے چاہ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو نبی نے جواب دیا علیک السلام یا امیر المومنین. اگر ان جملوں کی گہرائی ابھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ سوچئے گا، رسول کہہ رہے ہیں امیر المومنین آپ پر میرا سلام ہو. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی زندگی میں مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں کہوں گا تمہیں امیر المومنین. کہ یا علی کل تم ہمارے پاس سے گزرے، میں جبرائیل سے محو کلام تھا، تم نے سلام نہ کیا، تم آگے بڑھ گئے. جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر امیر المومنین سلام کرتے تو ہمیں کچھ خوشی ہوتی. میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے میں نے سلام نہیں کیا کہ آپ محو گفتگو تھے، گفتگو میں خلل نہ واقع ہو. تو کہا یا علی، اب نبی علی سے بیان کر رہے ہیں، یا علی جب جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اگر امیر المومنین مجھے سلام کرتے تو مجھے خوشی ہوتی، تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ تم نے علی کو امیر المومنین کیسے کہا؟ تو جبرائیل نے کہا میں نے نہیں کہا، اللہ نے مجھ سے کہلوایا.
امیر المومنین مجھ سے اللہ نے کہلوایا. بھئی اس سال آپ فضائل سنیے گا خالی, اپنے ذہنوں کو آمادہ رکھیے گا 10 مجلسوں میں. امیر المومنین اللہ نے کہلوایا. رسول نے کہا اللہ نے کیسے کہلوایا؟ کہ جنگ بدر میں اللہ نے حکم دیا جا کے پیغام سنا دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کوئی روایت پڑھی مثال کے طور پر, مجمع نے اعتراض کیا یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ میں نے کہا یہ تو میں نے سیستانی صاحب سے سنا ہے, انہی نے پڑھا ہے. میں نے اپنے سے بڑے کا نام لے لیا, اب آپ بھی ٹھنڈے پڑ گئے. اچھا انہی نے پڑھی یہ روایت تو مضبوط ہوگی. رسول کہہ رہے ہیں تم نے ان کو امیر المومنین کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا, اللہ نے کہلوایا. اب وہ پوری داستان سنا رہے ہیں کہ جنگ بدر کے دن اللہ نے مجھے آواز دی کہ زمین پر جاؤ اور امیر المومنین علی کو میرا سلام کہہ دو. علی سے ہی اجالا ہے, علی کو بس نبی جانے یہ راز حق نرالا ہے. علی کے دشمن ہیں جتنے جہنم کا آنے والا ہے. علی سے جو پھر آپ سے وہی ابلیس والا حیدری. سنیے عزیزان گرامی کہ آپ کہ جنگ بدر کے دن اللہ نے کہا کہ جا کے علی کو سلام کہہ دو, اور کہہ دو دونوں صفوں کے درمیان تھوڑی دیر علی ٹہل لیں, اس لیے کہ علی کا یہ انداز فرشتوں کو بہت اچھا لگتا ہے. علی کا یہ انداز فرشتوں کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے بھی جبرائیل کے ذریعے, اب جو جبرائیل پر شک کر جائے تو وہ قرآن پر شک کرنے لگے گا. قرآن یہی لائے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, اللہ نے کہلوایا ہے. رسول نے کہا یا علی میں نے اپنی طرف سے امیر المومنین نہیں کہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو لقب ملا ہے. اب پھر راوی کہتا ہے کہ ایک دن نبی تشریف فرما ہے, نبی بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف رکھے ہوئے ہیں, اور ایک مرتبہ اللہ نے نبی پر وحی کی, ارشاد فرمایا اللہ نے میرے حبیب علی کے حق کا اعلان کر دو. یہ ایک ہی بار غدیر میں نہیں کہا گیا ہے, کئی بار یہ اللہ کا حکم آیا. ان کی ولایت, ان کے امیر ہونے کا اعلان کر دو, اور خالی اعلان نہ کرنا, اس پر گواہ بھی بنا لو. جناب سلیمان نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا تھا, جو اس کے استدلال میں عرض کر رہا ہوں. ابھی وہ واقعہ باقی ہے, وہ ابھی چلے گا تھوڑی دیر. اب یہاں کہا کہ بھائی ایسا ہے, آپ اعلان کیجئے ان کا امیر المومنین ہونے کا, اس کا گواہ بنائیے. نبی کی بزم میں 9 افراد موجود تھے. کتنے؟ 9. نام جتنے ہیں سب جانے پہچانے ہیں, لیکن میں خالی 6 نام لوں گا. اور دیکھیں میں نے پرچہ اس لیے نکالا ہے کہ ناموں کی ترتیب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ناموں کی ترتیب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ نبی نے کس طرح سے بلایا. اب میں نے کہا 3 نام نہیں لوں گا, تو آپ ضد بھی نہ کیجئے گا, میں 6 نام لے لوں گا. 6 نام میں لے لوں گا. تو ایک ایک کو پکارا, کھڑے ہو. ارے سمجھ لیجئے, خدا نہ کرے میں نہیں تھا, مگر سمجھ لیجئے گا,
سمجھنے کے لیے میرے دشمن بھی نہیں تھے. 7 سمندر پار 7 قرآن درمیان. اٹھو علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. ہائے ہائے مجبوری ہے. اٹھو کچھ نہیں ہم سے بچ چلا. تو ہم نے کہا کیا یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے؟ تو نبی نے کہا یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. میں کھڑا ہوا, میں تھا نہیں. میں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. پھر کہا گیا کھڑے ہو آپ سلام کرو. اب وہ کھڑے ہوئے, انہی نے بھی یہی جملے کہے. پھر پکارا آپ سلام کیجئے. اب پھر وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. جب نبی نے یہ بھی کہہ دیا تھا عمل میرے سامنے کرو, بات کا اختیار تمہارا ہے. ارے جنت کسی کو گھسیٹ کے تھوڑی نبی لے جائیں گے, راستہ بتانا ان کا کام ہے, چلنا نہ چلنا امت کا کام ہے. اب اس کے بعد آواز دی, جناب مقداد کو پکارا. مقداد تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ آواز آئے. بس کہا مقداد کھڑے ہو گئے. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. جیسے سلام کیا ویسے جواب سلام کہ بیٹھ جاؤ. کئے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. مقداد کے بعد جناب ابو ذر کی طرف دیکھا. ہائے ہائے یہ وہ سچا کھڑا ہونے چاہ رہا ہے کہ زمین نے اس سے بڑے سچے کو اٹھایا نہیں ہے, آسمان نے اس سے بڑے سچے بسایا نہیں کیا ہے. جناب ابو ذر کھڑے ہوئے. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. مولا نے جواب سلام دیا, بیٹھ جاؤ. ابو ذر بیٹھ گئے. جناب حذیفہ, جانتے نا حذیفہ کو, جنہی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا تھا, مولا کا چاہنے والا. کہا حذیفہ کھڑے ہوئے, علی کو سلام کیا. حذیفہ بھی جب سلام کر کے بیٹھ گئے تو اب جناب عمار یاسر کو آواز دی, عمار تم سلام کرو. عمار نے بھی سلام کیا. مولا نے مسکرا کے جواب سلام دیا. قسمت والے ہیں جواب مل رہا ہے. ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو آواز دی, کھڑے ہو سلام کرو. میں نے بھی کھڑے ہو کے سلام کیا. اب اس کے بعد جناب برائدہ کو حکم دیا, کھڑے ہو سلام کرو. سب سلام کر چکے 9 کے 9. پروردگار اتوں سے سلام کروا دیا ہے, اب میرے بات کتنے امیر المومنین مانتے ہیں کتنے چھوڑتے ہیں وہ تو واقف ہے. میرا کام تمام ہو گیا. مولا علی بھی مسکرا رہے ہیں. یہ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہائے ہائے دنیا کسی کو کچھ بنا دے, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. قدرت اگر کسی کو امیر المومنین بنائے, قدرت کسی کو کہے مومنین کے امیر ہیں, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا علی یہ تو دنیا والے تمہیں امیر کہہ رہے ہیں, تمہاری ذات تو وہ ہے کہ آسمان پر ملائکہ بھی تمہیں امیر المومنین کہتے ہیں.
یا علی جب ہم معراج کی منزلوں کو طے کر رہے تھے اور چوتھے آسمان پر انبیاء ملے اور میں نے امامت کے فرائض انجام دیے، انبیاء، اوصیاء، خاصان خدا، ملائکہ اور جناتوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تو نماز جیسے تمام ہوئی، ملائکہ، انبیاء، خاصان خدا، اجنہ سب جمع ہوئے اور جمع ہو کے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ تو بتائیے آپ کے بھائی امیر المومنین حضرت علی کیسے ہیں؟ حضرت علی کیسے؟ یا علی تمہیں آسمانوں پر انبیاء نے امیر المومنین کہا، بے شک بے شک، دنیا کا امیر المومنین اور ہوتا ہے، قدرت کا بنایا ہوا امیر المومنین اور ہوتا ہے۔ کہ یا علی تم انبیاء کے امیر ہو، تم ملائکہ کے امیر ہو، تم خاصان خدا کے امیر ہو، تو آج جو سلیمان جاگ کر کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین، اے وصی رسول، اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، آپ پر میرا سلام ہو۔ یاد آ گیا نا، سلیمان کو انگوٹھی پہنائی ہے، انہوں نے سلام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ایک پتے کی بات جناب سلیمان بتا کے چلے گئے جس پر ہم سب کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ یا علی دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہے کہ جو آپ کے قدموں سے لپٹ کے رہ گیا۔ یا علی جس نے آپ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کا دامن چھوڑ دیا، اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ بہت دیر تک گفتگو ہوئی، انگوٹھی لی، اب ارشاد فرمایا سلمان چلو تمہیں یاجوج ماجوج بھی دکھا دیں۔ سلمان کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، اب جو میں نے دیکھا تو ایسے مخلوق میں نے دیکھی نہیں تھی، لمبے لمبے جن کا ایک قدم 120 گز کا، آپ اور ہم چلتے 2-3 فٹ کا قدم ہوتا ہے، وہاں سلمان بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو 120 قدم کا 120 گز کا ایک قدم ہے جن کا، اور ان کے قد بہت بلند ہیں اور ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ جب لیٹتے ہیں تو ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ اور قدرت نے ہمارے اور ان کے درمیان جو دیوار قائم کی ہے اسے بھی دیکھا، کوہ قاف کو دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد مولانا کا ابھی اور کچھ دکھاؤں؟ ایمان کے 10 درجے پر فائز جناب سلمان محمدی کہتے ہیں یا علی بس اب زیادہ تاب نہیں ہے، یا علی ضرب کہیں میرا چھلک نہ جائے۔ ارے آپ سمجھ گئے نا، ایک موقع پر انہی نے کہا تھا کہ اب اور بلند کیا تو وہی کہہ دوں گا جو نصیری کہتے ہیں، یا علی اب بس اب مجھے واپس لے چلیے۔ مولانا نے کہا بس، پھر اسی بادل پر سوار ہوئے، پھر واپس آئے، کہ ہم نے نہ کبھی مذہبی کتابوں میں ایسے معجزات دیکھے تھے، نہ ہم نے کبھی پڑھے تھے، ہم مبہوت ہو گئے۔ اور اس کے بعد سلمان کہتے ہیں ہم نے شکر کا سجدہ کیا۔ کس بات کا سجدہ؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے شخص کی محبت کو ہمارے دل میں قائم کیا، اسی لیے اعمال روز غدیر میں آپ نے کیے ہوں گے اعمال، حمد الہی بھی ہے، شکر الہی بھی ہے۔ شکر کیجئے، 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لیجئے گا، اس بات کا شکرانہ
کہ آپ فضائل علی سن کر خوش ہو رہے ہیں. کہ آپ ولایت علی پر خوش ہو رہے ہیں. خدا کسی ایسی جگہ پیدا کر دیتا کہ جہاں فضائل سن کر پیٹ میں مموڑ شروع ہو جاتا, چہرہ اترنے لگتا, جوانیاں آدمی لینے لگتا تو کیا کر لیتے. خوش ہوئیے کہ اللہ نے آپ کو ولایت آل محمد دی, نعمت عظما. علی کی محبت, فضائل سن رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں آپ. یہ شکر کی بات ہے. شکر کیجئے, پروردگار تیرا شکر ہے. اور خالی اس پر خوش نہ ہوئیے گا کہ اس وقت آپ خوش ہو رہے ہیں, اس کی دعا بھی کیجئے کہ اسی پر موت آئے. ورنہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ابلیس ہے وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ولایت سے منحرف کر دو. علی کی محبت دل سے نکال دو, آخری سانس ہی میں نکال دو. تو یہ دعا کرتے رہیے گا کہ خوش ہوتے رہیں, خوش ہوتے رہیں. تاریخ میں ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کی جوانیاں علی کی محبت میں گزری لیکن بڑھاپے میں بھٹک گئے. اور ایسے خوش قسمت بھی ملیں گے کہ زندگی بھر نہیں پہچانا لیکن موت سے قبل ایسا پہچانا کہ علیہ السلام بن گئے. تو مولا علی کی محبت پر خوش بھی ہوئیے اور باقی رہنے کی دعا بھی کیجئے. ہمارے بزرگوں نے جو کچھ رائج کیا غلط نہیں کیا ہے. ہمارے ہاں زبان میں بھی جو چیزیں بولی جاتی ہیں وہ بھی معنی رکھتی ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں دعا کرو انجام بخیر ہو, یعنی آخری وقت جو ہے وہ بخیر ہو جائے. خیر اسی وقت ہے جب تک کہ علی کی محبت ہے, اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو بھی شرعی شر ہے. اسی لیے ولایت کے اعلان کے وقت بلایا گیا تو حیا علی خیر العمل کہہ کے. یہ جو آپ ذکر فضائل سن رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, یہ عمل خیر ہے. یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور کیا کہنا ہے آپ کا, اگر مولا کی بات بڑی ہے, مولا کے چاہنے والوں کا زمانہ سمجھ لے, تو انسان دیکھے گا کہ کیا چیز ہے. دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی, مصائب بھی پڑھنا ہے, لیکن اسی سفر میں ایک بات رہ گئی تھی, اس کا خلاصہ کل کر دیا جائے گا. کہ جب جا رہے تھے تو ایک درخت کے قریب پہنچے جس نے علی کو سلام کیا, اور سلام کر کے کہا یا علی 40 دن سے کہاں تھے؟ روز نماز فجر پڑھنے یہاں آتے تھے, وضو کرتے تھے. مجھ میں جو مزمحلی ہے اس بات کی ہے کہ 40 دن سے مجھے آپ کے وضو کا پانی نہیں ملا ہے. تو چاہنے والوں نے ایک دوسرے کو دیکھا یہ کہہ کیا رہا ہے کہ روز صبح نماز فجر پڑھنے یہاں آتے تھے, ہم تو روز مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو یہ ایک وقت میں 2 جگہ کہا, زمین پر بھی ہیں آسمان پر بھی ہیں. یا علی خیبر خیبر مسجد ممبر ممبر کس نے چیرا کلے حیدر 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 کس نے پھاڑا بابے خیبر حیدر 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 حیدر. پڑھنے سے نہیں پڑھی ہے, صرف پہلی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اپنی زندگی کی وہ میں نے رٹ کے پڑھی تھی, اور وہ بھی مال دوسروں کا نہیں پڑھا تھا,
میرے والد کی پڑھی ہوئی مجلس تھی جو مجھے ملی تھی، اسی کو میں نے یاد کر کے پڑھا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پوری رٹی ہوئی مجلس نہیں پڑھی۔ تو اگر کل یاد رہا رشد ہجری کا واقعہ، اگر بھول جاؤں آپ یاد دلا دیے، مگر شروع میں یاد دلائیے گا، تو کل سنا دوں گا۔ تو مولا ہے، مولا کے غلاموں کو دیکھ لو تو ایک وقت میں کئی جگہ نظر آئیں گے۔ تم علی کی بات کرتے ہو، جو علی والا ہو جائے، اور اتفاق سے یہ چینل بھی علی والا ہے، تو ایک وقت میں یہاں بھی مجلس آپ سن رہے ہیں، اور اس کے ذریعے اور بھی جگہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، خالی یہاں سمجھے نام کا اثر ہے۔ اور آپ کا کام یہ ہے کہ ایک علی والا دوسرے علی والے کا تعاون کرے، مدد کرے۔ تو یہ علی والا چینل جو ہے، جو شروع میں حق چینل تھا، شاید آپ حضرات کا دینی فریضہ بنتا ہے کہ اس کا مالی تعاون بھی کیجئے، تاکہ جو آج کیبل چینل ہے وہ سیٹلائٹ چینل بن جائے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، تو آپ مولا کے چاہنے والے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہی تو کمال محبت ہے، یہی تو زمانہ سمجھ رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے کہ محرم میں یہ کیا ہوتا ہے۔ نعرے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، لوگ خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن ایک دم سے وہ خوش ہوتا ہوا مجمع چیخیں مار مار کے رونے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں رونا نہیں آتا کہ صاحب رونا کیا ہے۔ اسی سال ابھی پرسوں مجھ سے میں جب آیا، ایک مجلس میں نے پڑھی، اس میں ایک صاحب نے خود اعتراض نہیں کیا، کسی کا اعتراض انہیں سنایا، کہ وہ کہتے ہیں سب سمجھ میں آتا ہے، رونا نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ انسان بن جاؤ، رونا سمجھ میں آ جائے گا۔ رونے کا تعلق محبت سے ہے۔ آج پہلی محرم کا سورج غروب ہو گیا، دوسری محرم کی شب آ گئی، کل 2 محرم آئے، کل حسین کا قافلہ وارد کربلا ہوگا۔ یہ مجلس شب لے کر ہوتی ہے، تو کل حسین وارد کربلا ہوں گے۔ کیا ہوا؟ بہت کچھ ہوا، لیکن جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سواری رکی، بنی اسد والوں سے دریافت کیا نام کیا ہے اس کا۔ حسین جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، تاریخ میں محفوظ کرنے کے لیے لوگوں نے نام بتائے، کہ اور بھی کچھ کہتے ہیں۔ ناموں کا سلسلہ تمام یہاں پر ہوا جب کسی نے کہا اسے نینوا کربلا بھی کہتے ہیں۔ کہ زمین ہے کس کی؟ جو زمین کے مالک تھے ان سے گفتگو کی، میرے ہاتھ کے فروخت کرو گے؟ کربلا کی زمین کو خریدا۔ اللہ اکبر، سنو عزاداروں، خریدا، پورے علاقے کو خریدا۔ 200-400 گز زمین نہیں خریدی، کئی ایکڑ زمین حسین نے خریدی، اور اس کے بعد بنی اسد کے افراد کو ہبہ کر دی۔ ملکیت میری ہے مگر اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ میری آواز زینب تو نہیں سن رہی ہے، قریب بلا کے چپکے سے کہا بس اتنا کام کر دینا کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہماری میتوں پر خاک چھڑک دینا،
تمہیں خوف محسوس ہو تو اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے آئیں اور ایک ایک مٹھی خاک میرے جسموں پر ڈال کے چلے جائیں۔ کربلا حسین کی زمین ہے۔ آپ کو فقہی مسئلہ معلوم ہے کہ جب آپ اپنے وطن سے دور جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن آج بھی حرم امام حسین میں مسافر پوری نماز پڑھ سکتا ہے۔ شاید حسین کہہ رہا ہوں چاہنے والوں، زمین ہم نے خریدی تھی مگر تمہاری ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ زمین ہم نے خریدی تھی مگر تمہاری ہے۔ حسین نے زمین کو خرید کر یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم یزید کی زمین پر جا کے نہیں لڑے ہیں، یزیدی ہماری زمین پر آ کے لڑے ہیں۔ عباس خیمے لگاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں تھے، حر کے لشکر کو سیراب کر چکے ہیں۔ اس کا بھی خیال ہے کہ کہیں پانی کم نہ پڑ جائے تو نہر فرات کے کنارے خیمے لگے۔ عباس بہنوں کو اتارو۔ عباس جناب زینب کا ناقہ بٹھالا گیا، شہزادوں نے حلقہ بنایا، محمل کا پردہ اٹھا۔ یہ 2 محرم ہے جب زینب محمل سے اتر رہی ہے، جب زینب کو گھیرے عباس و علی اکبر اور محمد قاسم حسین کھڑے ہیں۔ یہ 2 محرم ہے کہ جب زینب سر پر چادر ڈالے ہوئے اتری، لیکن ایک مرتبہ آواز دی، بھیا حسین اس زمین سے چلیے۔ یہ عجیب و غریب زمین ہے۔ اس زمین پر پہلا قدم جیسے میں نے رکھا، ایک ہوا کا جھونکا ایسا آیا کہ میرے سر سے چادر کھسک گئی۔ اے علی کی بیٹی، چادر کھسکی تو سنبھال تو لی۔ ارے 10ویں محرم کو جب چادر اترے گی تو بھی بازاروں میں درباروں میں بغیر چادر کے آپ جائیں گی؟ بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ یہ بھیا کیسی زمین ہے؟ بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ اختلاج بڑھ رہا ہے۔ حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، سونگی اور پھر کہا بہن اسے سونگیے۔ زینب نے اس خاک کو سونگا، تڑپ کے حسین کو دیکھا، بھیا اس میں تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ زینب کے بازو پکڑے، بہن صبر کرو، یہی ہمارا مقتل ہے بہن۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے 2 منٹ میں۔ جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، حسین کو پرسا دیجئے، اس دکھیاری ماں کو پرسا دیجئے جو عزاخانوں میں حسین پر رونے والے آنسوؤں کو جمع کرنے آ جاتی ہے۔ خیمے نصب ہو گئے، لشکر یزیدی جمع ہونے لگا۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ اللہ اکبر، خیمے نہر کے قریب سے ہٹائے جائیں۔ حسین خیموں کے اندر ہیں،
عباس خیموں کی نگہبانی کر رہے ہیں. بات بڑھی تو حسین بھی باہر آ گئے. عباس کے جلال کا عالم یہ ہے کہ تلوار کو بے نیام کیے ہوئے دانتوں کو پیس رہے ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں عباس عباس تلوار نہ چلانا عباس تلوار نہ چلانا. مگر علی کا شیر بھی بھرا ہوا ہے. حسین خیموں میں گئے زینب زینب عباس کو بلا لو. زینب عباس سے کہہ دو تلوار نہ چلائیں. فضہ نے آواز دی آقا عباس. شہزادی زینب بلا رہی ہیں. حضرت عباس جناب زینب کے خیمے میں گئے. زانوؤں کو طے کر کے بیٹھ گئے. شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ عباس بھیا حسین کی مرضی نہیں ہے تلوار نہ چلانا. کہ آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ میں تلوار نہ چلاؤں؟ کہاں عباس میں نے اس لیے بلایا ہے. اللہ اکبر. جری نے تلوار کو زانو پر رکھا زور دیا. تلوار دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. ارے علی کی بیٹی کے قدموں میں تلوار ڈال دی. اے شہزادی اب عباس تلوار نہیں چلائے گا. اے عزادارو شہ عباس نے اسی لیے بازو قلم کرا دیے. اے بی بی اب نہ ہاتھ رہیں گے نہ تلوار.